وہ گھونگھٹ اوڑے کمرے میں بیٹھی تھی جب وہ تن فن کرتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ یہ تمبو کس لیے اوڑھ کے بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگا میں آؤں گا تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں خراج تحسین پیش کروں گا؟ واٹ اے جوک! تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو اور کچھ نہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو دعوت عام بنا کر میرے سامنے پیش کر کے مجھے لبھانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جاؤ اور آزاد ہو اس جھنجھٹ سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے کاٹ دار لہجے میں بولا، جبکہ اسے وہی ساکت بیٹھتے ہوئے دیکھ ارشان خان کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا، اور وہ غصے سے فن فناتے ہوئے اس کے قریب آتے، اس کو جھٹکے سے بازو سے دبوچتے ہوئے کھڑا کرتے سختی سے ڈریسنگ روم میں دھکیل گیا اور خود کمرے میں غصے سے چکر لگانے لگا تھا۔ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اس ونی کی گئی لڑکی کو اس کے سر تھوپ دیا۔ آخر اب وہ اپنی محبت کو کیا جواب دیتا؟ حجاب جو اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی، اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی۔ اس ستم ظریفی پر اس کی آنکھیں لہو برسا رہی تھی۔ اپنا اتنا بے مول کبھی نہ لگا تھا جتنا آج لگا تھا۔ وہ بے ساختہ خود کے تنگ سے لہنگے سے جدا کرتی مشکل سے سفید لباس میں لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئی تھی، کیونکہ اب اس کا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہ پہلے ہی بیڈ پر دراز تھا۔ ادھر سونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے یہاں سونے کی اوقات ہے، اس لیے زمین پر بستر بچھاؤ اپنا۔ یہ کہتے ہی جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑی لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی اس کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ… مجھے ڈر لگ رہا ہے علی، میں گھر پر کیسے بات کروں؟ سب میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور امی نے کہہ دیا وہ لڑکے والے کو ہاں کر دے، مگر میں کیا کروں؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ میں نے ماما کو بار بار کہا مگر وہ راضی ہی نہیں ہے، زرماہا روتے ہوئے بولی تھی۔ جب علی بھی پریشان ہو اٹھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے زرماہا؟ تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر تم مجھے بیچ راہ میں کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ وہ جیسے ہی زرماہا کی بات سننے لگا، وہ بےتابی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور تیزی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ میں بھی کیا کروں؟ امی کو 1000 بار منع کر کے دیکھ لیا مگر وہ اپنی ضد پر قائم ہے اور گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہی۔ یقیناً کل وہ پوری طرح مجھے اس لڑکے کے نام کر دیں گی۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ روتے ہوئے شدت سے بولی تھی جب وہ کچھ سوچ کر بولا تھا، کل میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج رات ہی تم تیار رہنا، ہم حویلی سے بھاگ جائیں گے۔ تمہارے جانے سے کم از کم وہ اس رشتے کو ہاں تو نہیں کریں گی، ہم نکاح کر لیں گے تو پھر بعد میں معافی بھی مانگ لیں گے، کیونکہ والدین تو پھر معاف کر ہی دیا کرتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ بچار کر کے بول رہا تھا جب وہ خوف سے لبریز آنکھیں لیے دیوار کو تکنے لگی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم کیا چاہتے ہو؟ حویلی والے مجھے مار دیں؟ وہ خوف سے بھنبتے ہوئے بولی تھی۔ تو اور نہیں تو کیا کریں ہم؟ تم ہی بتا دو مجھے، کچھ نہیں جانتا، تم اب میرا ساتھ دو گی یا نہیں یہ تم پر ہی منحصر ہے۔ تم راضی ہو تو بتاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، ورنہ پھر مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھنا، کیونکہ جب تم ہی میرا ساتھ نہیں دے رہی تو پھر میں کس بھروسے تمہاری آس پر بیٹھا رہوں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چبھتے لہجے میں بولا تھا جبکہ اس کی بات سن کر زرماہا کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار رہوں گی، تم مجھے لینے آ جانا، رات 12 بجے سب سو جاتے ہیں، میں تیار ہو کر نیچے آ جاؤں گی، مگر اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر… وہ خوف کے زیر اثر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھے گا، میں کر لوں گا انتظام۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ زرماہا خوف اپنے اندر رگ رگ میں سرائیت کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی، اور فوراً ایک بیگ میں کچھ کپڑے ٹھونسے تھے اور کچھ جیولری اور نقد رقم بھی۔ ماما، کچھ ہو نہیں سکتا کیا؟ پلیز، میں آپ سے آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، میرا وہاں رشتہ مت کرے، میں علی سے پیار کرتی ہوں، وہاں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ رات کو کھانا نہ کھانے پر وہ باہر نہ آئی تو یہ اس کی امی اس کے پاس آئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر آئندہ ایسی بات کی تو زبان کاٹ کر رکھ دوں گی۔
اس حویلی میں لو میرج کے حق میں نہیں ہے کوئی بھی، اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اگر تم کل ہاں نہ کر پائی تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہتی وہ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ بے بس یہ سب اپنی ماں کو دیکھتی رہ گئی، کیونکہ یہ آخری امید تھی جو وہ توڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے علی کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی امی کو اس کی پرواہ نہیں تھی تو پھر وہ کیوں کر ان لوگوں کی پرواہ کرتی؟ وہ تو اپنی محبت کے ساتھ رہنا چاہتی تھی نا۔ آخر محبت کے بغیر زندگی کیسے گزر سکتی تھی؟ یہ بات وہ سوچ نہ پائی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ علی نے زرماہا کو میسج کیا تو وہ چھپتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ اس وقت حویلی کی ساری لائٹس آف تھی۔ وہ ہلکے سے دروازہ کھولتی ہوئی حویلی سے باہر نکلی۔ ایک آخری نگاہ اس بڑے گھر پر ڈالتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی بچپن سے جوانی تک کی ساری حسین یادیں گزاری تھی۔ آج وہ اسی گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا اس کے ماں باپ اسے پیار بھری نگاہ سے کبھی دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں؟ وہ اسے اپنائیں گے بھی یا نہیں؟ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ حویلی کے پیچھے ہی علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آئی، علی فوراً تیزی سے گاڑی آگے بڑھاتا گیا۔ علی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا تمہارے گھر؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جب علی نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، ابھی تو فی الحال ہم نکاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں لے کر میں اپنے دوست کے فلیٹ میں جاؤں گا، کیونکہ سب سے پہلے تمہارے گھر والے مجھے یقین ہے کہ میرے گھر پر ہی تلاش کریں گے، اور اتنی جلدی ان کا غصہ ٹلے گا نہیں، اور ہم 1 ماہ تک ابھی اپنے دوست کے فلیٹ پہ ہی رہیں گے۔ وہ اسے یقین دہانی کراتے ہوئے بولا تھا جب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں ہم؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جب وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر ہماری محبت پانے کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ گھر والے تو مان نہیں رہے اور ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے وہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک مسجد کے باہر پہنچا تھا۔ اندر جاتے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا۔ وہ اپنے تمام در حقوق علی کے نام کر گئی تھی۔ صبح کے ناشتے کے وقت جب سب لوگ خان حویلی میں ناشتے کی میز پر موجود تھے تو زرماہا کو وہاں موجود نہ پا کر دادا جان کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ زرماہا کہاں ہے؟ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میں نے سنا تھا سب سے، اور اب وہ ناشتے میں اس میز پر بھی موجود نہیں ہے۔ جلدی سے اسے بلا کر لائیے۔ بہو، آپ جانتی ہیں ہمیں اس طرح کی کوتاہیاں پسند نہیں ہیں۔ وہ اپنی دوسرے نمبر والی بہو کو ڈانٹتے ہوئے بولے تھے، جو تیر کی تیزی سے اس کے کمرے کی جانب گئی، مگر کمرے میں تو اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ انہوں نے واش روم تک دیکھ لیا، اس کی کزن کے کمرے چیک کر لیے، مگر وہ کسی کو کہیں نہ ملی تھی۔ اب تو وہ پریشان ہو رہی تھی اور نیچے ڈرتے ڈرتے آئی تھی۔ جب ان کو آتا دیکھ سارے ناشتے سے ہاتھ روکے انہیں ہی دیکھنے لگے تھے۔ وہ داجی، زرماہا کہیں نہیں مل رہی، میں نے کمرے میں بھی تلاش کر لیے، پوری حویلی چھان ماری ہے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ خوف سے روتے ہوئے بولی تھی جب وہ ایک دم میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو بہو؟ تم جانتی بھی ہو تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے؟ آخر گھر کی لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ باہر تو جائے گی نہیں نا؟ تم نے ہر جگہ اچھی طرح دیکھا؟ وہ اس کو جانب دیکھتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے بولے تھے۔ جب وہ خوف سے سر ہلاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی میں نے ہر جگہ دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا بلکہ اس کے سارے کزنز کو بھی۔ وہ اس گاؤں کا چپا چپا چھان مارے اور اسے ڈھونڈ کر نکالے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، مگر زرماہا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اب تو یہ خبر بھی پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ وہ سب پریشان تھے، آخر یہ خبر لیک کس نے کی تھی، کیونکہ وہ اس بات کو راز رکھنا چاہتے تھے، اور زرماہا کا یہاں سے قدم نکالنا ان کے منہ پر کالک ہی تو مل گیا تھا۔ بہو، سچ سچ بتا دو، کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے؟ اگر ابھی بتا دو گی تو پھر ہم پھر بھی بات سنبھال لیں گے، مگر اگر تم نے ہم سے کچھ بھی چھپایا تو یاد رکھنا تمہاری بھی اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بہو کی جانب سرخ رنگ آنکھیں گاڑتے ہوئے بولے تو وہ ہکلاتے ہوئے بولے تھی، میں بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ زرماہا
اتنا سخت قدم اٹھا لے گی۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ابھی اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ دھاڑ اٹھے تھے۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں بلاول؟ تمہاری بیٹی کے اتنے پر نکل آئے کہ وہ باہر کسی اور کو پسند کرنے لگی اور تمہیں کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی؟ کیسی تربیت ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ وہ گرجدار لہجے میں بولے تھے۔ بلاول صاحب شرمندہ نظر آنے لگے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ زندہ زمین میں گڑ گئے ہوں۔ اپنے باپ کے سامنے کبھی انہیں اتنی بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اب جب اتنا کچھ بتا دیا تو یہ بھی بتا دو کہ کون لڑکا ہے، کہاں کا ہے۔ ان کے گرجتے لہجے میں کہنے پر ان کی بہو کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی، اس لیے وہ روتے ہوئے فر بولی، پاس ہی گاؤں میں ملکوں کا لڑکا ہے دارچی، جن سے آپ لوگوں کا ملنا پسند نہیں کرتے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ دھڑ دھڑا دھڑ ان سب پر گھر کی دیواریں گرنے لگی تھی۔ تو سیدھا کیوں نہیں کہتی کہ بھاگ گئی ہے وہ ہمارے سروں پر خاک مل کر؟ وہ ایک دم صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے، جبکہ ان کے پوتے اور بیٹے لپک کر ان کے پاس آئے تھے اور انہیں تھاما تھا۔ آج میرا سر شرم سے جھک گیا ہے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ ذمہ دار میری اولاد نہیں بلکہ میری پوتی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے کربناک لہجے میں بولے، ابا جان مجھے معاف کر دیں، ساری غلطی میری ہی ہے۔ میری بیٹی نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ فکر مت کریے، آج سے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مر گئی ہے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھتے بولے تھے، جب ان کی کٹھور بات پر زرماہا کی ماں پھوٹ کر روتی تھی۔ کل ہی جرگہ بلواؤ، اتنی آسانی سے تو میں ان لوگوں کو بھی نہیں بخشوں گا۔ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے، اس کی سزا تو بھگتنی ہی ہوگی ان لوگوں کو۔ اور تم لوگ سب بھی مجھے ابھی بتا دو، مجھے اپنا دادا سمجھتے ہو یا نہیں؟ تم سب کے فیصلے کا اختیار مجھے ہے کہ نہیں؟ ابھی بتا دو، یہ نہ ہو عین وقت پر جب میں کچھ کہوں تو تم لوگ بھی میرا سر جھکا دو۔ وہ اپنے باقی پوتے پوتیوں کی جانب دیکھتے ہوئے زمین پر زور سے لاٹھی مارتے بولے، جب سبھی سر جھکا گئے تھے، نہیں دادا جان، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہماری زندگی پر آپ کو پورا اختیار ہے۔ ارشان آگے آتے ان کا ہاتھ تھام کر اس پر عقیدت سے لب رکھتے بولا، تو اسے دیکھ بے ساختہ ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل ہی جرگہ بیٹھے گا، یہ کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تب ارشان کو اندازہ نہ تھا اس کی قسمت کیسے پلٹا کھانے والی ہے۔ ہمیں عزت کے بدلے عزت چاہیے، دارجی کی آواز پورے میدان میں گونجی تھی، جبکہ ملکوں کی آنکھیں لہو برسانے لگی۔ خان صاحب، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم جانتے بھی نہیں کہ علی کہاں ہے کہاں نہیں، پھر ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ علی کا باپ عزت کی بات پر اچھل کر بولا تھا، تڑپ جو اٹھا تھا۔ ارے واہ، تم تو ابھی سے تڑپ گئے، مگر اس رات کا حساب کیسے دو گے جو ہم نے انگاروں پر لوٹ کر گزاری ہے؟ رات کو ایک پل بھی نیند میری آنکھوں کو میسر نہیں آئی۔ یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی کہ میرے گھر کی عزت دہلیز سے باہر تھی۔ اس کا مزہ تمہیں بھی چکھنا پڑے گا، تمہیں بھی اسی درد سے گزرنا پڑے گا جس طرح سے میں گزرا ہوں۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر سمجھ گئے نا؟ تو تمہارے بیٹے کی جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لیے، مگر عزت کے بدلے عزت ہی چاہتا ہوں میں۔ یہ کہتے ہی وہ ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے تھے، جبکہ وہ ساکت سے انہیں دیکھنے لگے، کیونکہ سبھی بزرگوں نے ان کے حق میں ہی فیصلہ دیا تھا، جسے دیکھ کر ان کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ چھلکی تھی۔ علی کے باپ کا ذہن جلدی سے تانے بانے بننے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ 2 ملازموں کو بھیجا گیا تھا اور فوراً ان کے گھر سے ان کی بیٹی کو لے کر آیا گیا۔ اس وقت وہ لال عروسی لباس میں سجی ہوئی تھی، جسے آتے دیکھ کر دارچی کی آنکھوں میں انگارے بھر گئے۔ بھلا اس بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ اس سے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس وقت گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھے، جبکہ اب کی بار علی کے باپ کی آنکھوں میں مسکراہٹ چھلکی تھی۔ مانا کہ میں اپنی عزت آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر ایسے نہیں، آپ کے گھر کے بڑے پوتے کو اس سے نکاح کرنا پڑے گا، تبھی ہم اپنی عزت دیں گے، ورنہ یہیں سے لوٹ جائیے آپ لوگ۔ یہ کہتے وہ انہیں انگارے چبانے پر مجبور کر گئے تھے۔ کیا ہوش گوا دیے ہے تم نے؟ ہم کیسے تمہاری بات مان لیں، جبکہ ہمیں یہ تک نہیں پتا ہماری اپنی عزت بھی محفوظ ہے یا نہیں؟
وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے قہر بھرے لہجے میں بولے، اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں بھی خون خرابہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بھی اٹل لہجے میں بولے تھے کہ دارچی زوردار انداز میں لاٹھی زمین پر مار کر رہ گئے۔ ارشمان فوراً ادھر آؤ۔ ان کے ایک دم کرخت لہجے میں بلانے پر ارشان اور ان کی جانب ایسے بڑھنے لگا تھا جیسے ابھی اپنی موت کے پروانے پر سائن کرنے لگا۔ آخر وہ کیسے کر لیتا اس لڑکی سے نکاح جسے وہ جانتا تک نہ تھا، وہ بھی اس لڑکی کی بہن جو لڑکا ان کے گھر کی عزت کو بکھا لے گیا تھا۔ دادا جان، اس نے آگے آتے کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ محسوس کر وہ اس کی جانب تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، کیا تم اپنی بات سے مکر رہے ہو ارشان خان؟ اگر اتنا جگرا نہ تھا تو سقط سے بڑا وعدہ کرنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہ تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے جھکے کندھوں کے ساتھ بولے جب وہ لب کاٹ کر رہ گیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں اسے احساس ہوا اپنی زبان سے پھر نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بلند آواز پہ بولا، مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں۔ اس کی پکار پر دارجی کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور انہوں نے فوراً اپنے پوتے کو ساتھ بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح اختتام پذیر ہوا تو وہ کھڑے ہوئے تھے جانے کے لیے۔ بابا پلیز مجھے نہیں جانا۔ وہ اپنے باپ کے کندھے سے لگی سسکی تھی۔ بیٹا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ تمہارے بھائی کی زندگی کے لیے تمہیں اپنی قربانی دینی ہوگی۔ کم از کم اس طرح میرے دونوں بچے زندہ تو رہیں گے، کم از کم کسی کی موت تو نہیں دیکھنی پڑے گی مجھے۔ وہ اس کی جانب بے بس نگاہ ڈھالتے ہوئے بولے تھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے میں وہاں رہ کر زندہ رہ پاؤں گی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی اور ان پر ایک آخری نگاہ ڈھالتی ان ملازماؤں کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی رکی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ملازماؤں نے کھینچ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ اس افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی جب اس نے دارچی کو کہتے سنا، ارشان باہر تو آؤ، اندر چلو ہمارے ساتھ۔ وہ اس کے شوہر کو باہر نکلنے پر بضد تھے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی بنا اندر ہی بیٹھا تھا۔ نہیں دادا جان، جو آپ نے کہا وہ میں نے مان لیا۔ اب آپ میرے ساتھ کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ کا مان رکھنے کے لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، جبکہ میں تو شادی کرنے کے ہی موڈ میں نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بلی کا بکرا بنا دیا، تب میں نے آپ کا مان رکھ لیا، مگر اب آپ میرے ساتھ زبردستی مت کریے۔ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا، کیونکہ آپ نے میری محبت کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر آپ نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ کہتے وہ تیزی سے رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے شکستہ وجود کو لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ شخص؟ اس کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ تو کیا جس شخص کے سہارے وہ یہاں آئی تھی یہ سمجھ کر کہ اب اس کی عزت محفوظ رہے گی، وہ شخص تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، اس کی زندگی میں تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی۔ تو پھر اس حویلی میں رکنے کا مقصد؟ ہاں، مجھے تو یہاں اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ لوگ مجھ سے اگلے پچھلے بدلے پورے کر سکیں، کام کروا سکیں اور سزائیں دے سکیں۔ میں بھی کتنی نادان تھی، کس خواب میں جی رہی تھی میں۔ وہ ایک نظر ارشان پر ڈالتے ملازماؤں کے ہاتھوں گھسیٹتے ہوئے اندر گئی تھی، جہاں ملازماؤں نے جا کر اس کو دوسرے نمبر والی بہو کے قدموں میں پھینکا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی تھی، کون ہے یہ لڑکی اور تم لوگ اس کو یوں گھسیٹ کر کیوں لا رہے ہو؟ انہوں نے ملازمہ سے دریافت کیا تھا۔ جب انہوں نے فر سارا قصہ سنایا، دادا جان نے اس لڑکی کو ونی کے طور پر لیا ہے، کیونکہ ساتھ کے گاؤں کا لڑکا زرماہا بی بی کو بھگا کر جو لے گیا تھا وہ اسی کا بھائی تھا، اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو ونی میں مانگا تھا۔ وہ سب حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے، جو زمین پر گرے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ جھٹکے سے شازیہ بیگم نے اسے کھڑا کیا اور رکھ کر اس کے اوپر 2-3 تھپڑ برسائے تھے۔ تمہاری غلطی کی وجہ سے آج میں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا۔ کیسی تربیت کی تھی تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کی، جو اپنے بیٹے کو قابو میں نہ رکھ سکی، اور وہ میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا۔ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کہاں ہے میری بیٹی، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، اس کے ناخن اس کی جلد میں دھنس رہے تھے۔
جبکہ وہ سسکیاں بھرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بات کا یقین کریں، میں کچھ نہیں جانتی۔ علی بھائی تو 2-3 دن سے گھر ہی نہیں آئے۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں وہ کہاں ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے ان کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کری تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کے بال دبوچ گئی۔ اس کے کئی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے چہرے پہ بہہ نکلے۔ اس نے زور سے سسکی بھری تھی، مگر ان کو کوئی بھی ترس نہ آیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، اپنے بھائی کی طرح جھوٹی ہو تم۔ پتہ نہیں کیسے جھوٹے بہلاوے پھسلاوے سنا کر میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا۔ وہ قہر والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب اس نے بھی اپنی زبان پر قابو رکھنا ضروری نہ سمجھا۔ لیکن یہ تو آپ کی بھی غلطی ہے نا، آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی تھی، جو وہ ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر اس کی تربیت کو آپ کو ایسی کرنی چاہیے تھی کہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھتی تک نہ، بجائے اس کی باتوں میں آ جائے۔ 21ویں صدی کے لوگ ہیں ہم۔ آج کل کی جھوٹی اور سچی باتوں میں اجتناب کرنا لڑکیوں کو اچھی طرح آتا ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بولی، جب وہ سیخ پا ہوتی رکھ کر اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ برسا گئی۔ جب وہ ضبط کھوتے زمین پر گری، ہونٹ پھٹ چکا تھا اور خون کی لکیر اندر سے باہر نکلی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ ایک کے بعد ایک لات برساتی جا رہی تھی اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے خود کو مار کھانے سے روک رہی تھی۔ جبکہ اس کو یوں مار پڑتے دیکھ سبھی حویلی کی لڑکیاں منہ میں انگلیاں دبائے کھڑی تھی۔ وہ بھی آج کی صدی کی لڑکیاں تھیں، لیکن انہوں نے ذرا بھی امید نہ تھی کہ ان کی چچی ایسا سلوک کرے گی کسی آنے والی لڑکی سے۔ چچی بس کر دیں، کیا کریں گے آپ؟ چھوڑیں اسے، انسان ہیں ہم لوگ، آج کی صدی کے لوگ ہیں۔ آپ کیا جاہلوں کی رسم نبھانے کے لیے اس کو زد و کوب کریں گے؟ چھوڑیں اسے۔ ارشان کی بہن ہمنا نے ان کو بامشکل ہی اس کو زمین پر سے اٹھایا۔ جب وہ ایک دم آگے آتے دوبارہ چپل کی طرح چپٹی تھی۔ چھوڑ دو ہمنا، اسے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، یہی قصوروار ہے۔ اگر اس کا بھائی نہ ہوتا تو میری زرماہا ہمارے گھر میں ہوتی، ہمیں دارجی کی اتنی زیادہ باتیں نہ سننی پڑتی۔ وہ اس کو کاٹدار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بھی لب کاٹ کر رہ گئی۔ تو آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ جو سب کیا ہے وہ اس لڑکی نے نہیں کیا بلکہ اس کے بھائی نے کیا؟ پھر آپ کیسے ایک پڑھی لکھی عورت ہو کر اس کے بھائی کی سزا اس کو دے سکتی ہیں جو ہم نے جرم کیا ہی نہیں؟ بتائیے۔ وہ ان کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس نے زخمی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑی اس مہربان لڑکی کو دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس حویلی میں کسی اور کے سینے میں دل ہی نہ تھا سوائے اس کے۔ اپنا منہ بند رکھو ہمنا اور سائڈ پر ہٹو۔ تمہاری چچی بات کر رہی ہے نا، اس لیے تمہیں اس کے معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی بیٹی کو ہٹنے کا کہا۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی، امی آپ کے سینے میں بھی دل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ زخمی ہو چکی ہے، اس کا اتنا خون بہہ رہا ہے، مگر آپ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، پلیز اگر آپ لوگ ایسے ہی کرتے رہے تو میں اپنے بابا سے بات کروں گی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے بولی، جبکہ ایک دم شہروز صاحب کا ذکر کرنے پر وہ ساری ہی چپ ہو گئی تھی اور شمیم بیگم بھی شازیہ بیگم کو لیتے کمرے میں چلی گئی تاکہ ان کا غصہ کچھ کم ہو، اور وہ اس کو اٹھاتی اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے لگی۔ تم سب حویلی والوں کی طرح کیوں نہیں ہو؟ کیوں تم نے مجھے مار پڑنے سے بچایا؟ اس طرح تو سارے تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے، تمہیں بھی باتیں کریں گے۔ تم میرے حق میں کھڑی مت ہوا کرو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی ہمیشہ، لیکن میرے لیے اپنے لیے مشکلات پیدا مت کرو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے رنجیدگی سے بولی تھی جب وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تم پڑھی لکھی ہو، کتنا پڑھی ہو تم؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے بولی تھی، PhD کی ہوئی ہے میں نے لٹریچر میں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سادگی سے بولی، جبکہ وہ شوقی انداز میں اسے دیکھنے لگی، اتنی پڑھی لکھی ہو کر تمہارے پر یہ نوبت کیسے آ گئی؟ اس کی جانب دیکھتے بولی، کیا کر سکتی ہوں، یہ نیچ رسمیں ابھی تک زندہ ہے جس کی خاطر ماں باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو ضرور برباد کر دیا کرتے ہیں۔ آج سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ میرا باپ ایسا نہیں ہے، مگر آج جب مجھ پر گزری تو یہ مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ چاہے بیٹی ماں باپ کتنی مرضی خدمت کیوں نہ کر لے، لیکن بیٹا ہمیشہ ماں باپ کی جان ہوتا ہے۔
وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کرلا کر بولی تھی، جبکہ وہ بھی دکھی دل سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن پھر بھی تمہیں ونی کے طور پر نہیں دینا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہے نا ونی سے کیا کیا کام کرواتے ہیں حویلی والے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بے بس نگاہوں سے بولی تھی، بے شک میرے بابا نے ونی میں دیا تھا، لیکن انہوں نے ارشان سے نکاح بھی کروایا تھا میرا، شاید یہ بتانا بھول گئے تھے وہ لوگ تم سب کو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے یک ٹک بولی، جبکہ وہ بے چینی سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تمہارا نکاح بھائی سے ہوا؟ یہ کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ بھائی تو واپس ہی نہیں لوٹے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے حیرت زدہ سے بولی، جبکہ وہ اس کو دیکھنے لگی، تو کیا تم میری نند ہو؟ اس کی جانب دیکھتے اوپر سے نیچے تک دیکھتے بولی، جبکہ وہ یہ سن کر ششت رہ گئی تھی۔ تو مجھے صاف صاف بتاؤ، شروع سے لے کر آخر تک ہوا کیا تھا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی تھی، کیسے ارشان سے نکاح کی ڈیمانڈ رکھی اس کے باپ نے، اور وہ نکاح کرتے یہ دعویٰ کر کے کہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اپنے بھائی کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہی تھی، جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے آسرے پر ظلم و ستم سہنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا جب وہ آئے گا تو ضرور اپنے بھائی سے بات کرے گی۔ تم فکر مت کرو اور میرے کمرے میں ہی رہو۔ رات بھی اس کو ہمنا نے اپنے کمرے میں ہی سلایا تھا۔ صبح ہمنا کا یونیورسٹی جانا تھا، تبھی وہ اسے تاکید کر رہی تھی، غلطی سے بھی باہر مت نکلنا، کوئی کتنا بھی دروازہ کھٹکھٹائے مت کھولنا، سمجھ رہی ہو نا تم، ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ کے رکھ دیں گے گھر والے۔ وہ اسے تاکید کرنا نہ بھولی، اور صبح جلدی ہی ناشتہ کرنے سے پہلے حویلی سے جا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی، نکلو باہر لڑکی، تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں لائے ہم۔ شازیہ بیگم آدھے گھنٹے بعد اس کے دروازے پر آ دھمکی تھی اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، جبکہ وہ خوف سے یہ سوچ رہی تھی کہ اسے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں، اور اسے یہ بھی یاد تھا اچھی طرح کہ ہمنا نے کیسے اس کو منع کیا تھا۔ وہ ہرگز بھی دروازہ نہ کھولے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی اگر وہ دروازہ نہ کھولے گی تو وہ دروازہ توڑ کر رکھ دیں گے، اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ ایک بار پھر اس پر جھپٹ پڑی تھی۔ اچھا، تو یہاں تم اپنی خدمتیں کروانے کے لیے لائی گئی ہو، تو تم غلط سمجھ رہی ہو، تمہیں ہم باندی بنا کر لائے ہیں، اور اس کا کام یہاں آرام نہیں بلکہ کام کرنا ہے، سمجھی تم؟ وہ اس کو گردن سے دبوچتی ہوئی وہاں سے لے گئی تھی اور کچن میں جا کر کھڑا کیا۔ سب گھر والوں کا ناشتہ تم بناؤ گی، سمجھ گئی؟ تم جلدی سے پراٹھے بنانا شروع کرو، 30 پراٹھے بنانے ہیں۔ یہ کہتے وہ اسے حیرت زدہ ہی تو چھوڑ گئی تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے کس کر کمر باندھ لی تھی اور اپنے بازو فولڈ کرتے ہوئے تیار ہوئی۔ شکر تھا کہ اس نے کوکنگ سیکھی ہوئی تھی، ورنہ آج اس کو اس بات پر بھی کتنی مار پڑتی اسے اندازہ نہ تھا۔ جلد ہی وہ پراٹھے بنانے لگی تھی۔ 10 پراٹھے بناتے اس کی بس ہو چکی تھی، لیکن اسے یہاں رکنا نہیں تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ فوراً جلدی کرو، باہر آدمی کھانے کے لیے انتظار کریں، اور تم سستی کی ماری لڑکی، تم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک دم اس پر بالٹی بھر کر ٹھنڈا پانی پھینکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سردیوں میں ایک دم ٹھنڈا پانی گرنے کی وجہ سے اس کا جسم کپ کپانے لگا بری طرح، اور وہ اب اندر ہی اندر آنسو اتارتی تیزی سے پراٹھے بنانے لگی۔ ہاتھوں پر چھینٹے پڑ کر کئی آبلے بھی پڑ چکے تھے، مگر بس سسکیاں لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 گھنٹے سے وہ کچن میں کام کر رہی تھی، مگر کسی نے آ کر اسے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ کسی کو اس کی فکر تھی ہی کہاں، سب کو بس اپنے کام کروانے کی پڑی تھی۔ وہاں سے وہ 4 گھنٹے بعد فارغ ہوئے تو اس کو باہر لان میں لے جایا گیا، جہاں انہوں نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ وہاں کپڑوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہاں بھی 3 گھنٹے وہ مسلسل ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوتی رہی۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی، اس کے ہاتھ سرخ پڑنے لگے تھے، جبکہ بھوک سے چکر آ رہے تھے بار بار، اور بس پھر جیسے ہی اس نے آخری کپڑوں کا ڈھیر مشین میں ڈالا، اس کی ویسے ہی بس ہو گئی اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ منظر اندر آتی ہمنا نے دیکھا تو لپک کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ تائی اماں یہاں آئیے، کہاں ہیں آپ؟ وہ غصے سے چلائی تو تائی اماں فوراً بھاگ گئیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کو کام کرنے کس نے لگایا ہے؟ ہاں دیکھیے اس کے کتنے ٹھنڈے پڑے، کیا یہ صبح سے کام کر رہی ہے؟
وہ ان کی جانب تیز نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، جی بیٹا یہ صبح سے کام کر رہی ہے، دوسری بہو نے صبح سے کام پر لگا رکھا ہے، پہلے 30 پراٹھے بنوائے اور کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا، اس کے بعد سیدھا یہاں کپڑے دھونے کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اپنا سر تھام کر رہ گئی تو امی نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں، کہاں کچھ کہیں گی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے بولی، بس بہت ہو گیا، میں اور یہ سب ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اب میں امی سے بات کر کے ہی رہوں گی، آپ میری مدد کریے اسے اٹھانے میں، اسے کمرے میں لے کر چلیے۔ وہ ان کی مدد سے اسے کمرے میں لے کر گئی تھی اور فوراً اس کے کپڑے بدلے اور ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ اس نے بھائی کو چھوڑوں گی نہیں میں، اس نے بہت ارشان کو کال بھی کی مگر وہ اس کی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے اور غصہ آ رہا تھا، آخر کیوں ارشان اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ وہ عہد کر بیٹھا تھا کہ اپنی بیوی کو مار کر ہی دم لے گا۔ ڈاکٹر اسے ڈرپ لگا کر گیا تھا، ساتھ ہی اس کو ہدایت کی کہ اسے کچھ کھلائے پلائے اور کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دے، کیونکہ اس کی حالت پہلے سے بہت کمزور تھی۔ اوپر سے دماغی دباؤ مسلسل دبنے کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، جسے سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسبات میں سر ہلایا تھا۔ جب وہ نیچے کھانے پر پہنچی تو سارے ہی موجود تھے سوائے ارشان کے، جسے دیکھ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہمنا تم کیوں بیچ میں بار بار کود پڑتی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کیا کرو؟ اس لڑکی کو کھانا بنانے دینا تھا نا، کیونکہ تم نے اسے اوپر بلوا لیا۔ بتاؤ مجھے، بھیجو اس لڑکی کو جا کے وہ برتن دھوئے کچن میں۔ چچی غصے سے دانت بھینچتے ہوئے بولی۔ اسے برداشت نہ ہوا تو چمچ پلیٹ میں پٹک گئی۔ آخر کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ اتنے سنگ دل تو نہ تھے، اب کیوں ہو گئے؟ اتنے سنگ دل؟ میں نے آپ لوگوں سے کبھی یہ نہیں سیکھا۔ اور آپ دادا جان، آپ رحم دلی کی مثالیں تو پورے گاؤں میں دی جاتی ہیں، اب آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ معاف کیجیے گا میں گستاخ ہو رہی ہوں، مگر یہی تلخ حقیقت ہے۔ جہاں ہماری حویلی کی دور دور تک مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہماری حویلی اس مثال کے قابل نہیں رہی، جہاں ایک بیچاری لڑکی پر اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ نہ اسے 2 وقت کا کھانا دیا جا رہا ہے بلکہ اس سے مزدوروں کی طرح کام کروایا جا رہا ہے۔ 30 پراٹھے بنوائے جا رہے ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ کھانے کے دوران بھی ہم لوگ 4-5 لڑکیاں کچن میں موجود ہوتی ہیں اور سب مل کر کھانا بناتی ہیں، تو پھر کیسے اس لڑکی سے اکیلے کہہ دیا گیا کہ اکیلے ناشتہ بنائے، وہ بھی اتنے سارے لوگوں کا؟ اور پھر چچی نے یہاں بس نہیں کی بلکہ اس سے ڈھیروں ڈھیر کپڑے دھلوائے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ اس کو اس طرح زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا مارا کہ اس کا چہرہ تک لہو لہان ہو گیا، اس کے پورے جسم پر نیل پڑ گئے۔ آج جب ڈاکٹر اسے چیک کرنے آیا تو وہ ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جس میں تو زمین میں گڑ گئی۔ بتائیے مجھے کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ وہ قصورور تھی یا وہ لڑکا جو زرماہا کو لے کر بھاگا؟ معاف کیجیے گا چاچو، لیکن زرماہا بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہے، بجائے اس کو سزا دینے کے آپ ایک بے قصور لڑکی کو سزا دے رہے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ وہ ایک بار غصے میں بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، کیونکہ وہ لوگ بس ہی نہیں کر رہے تھے۔ تمیز سے بات کرو ہمنا، میں نے تمہیں یہ اداب سکھائے ہیں؟ دادا جان کے سامنے اونچی آواز میں بات کیوں کر رہی ہو؟ معافی مانگو ان سے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے بولے، جب انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ غلط نہیں کر رہی، وہ ٹھیک ہے، جب اس کے شوہر کو ہی اس کا خیال نہیں تو پھر دوسرے اس کا خیال کیا کریں گے؟ وہ ایک دم سب کے سامنے بولے جب سارے ان کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب، کیا وہ شادی شدہ ہے؟ کریم صاحب جو ارشان کے والد تھے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ وہ کام کے سلسلے میں اس روز باہر گئے تھے، جبکہ وہ سر خم کر کے رہ گئے، اور انہیں تو کیا ارشان نے نکاح کیا تھا، اسے اس دن سے ہی جناب لاپتہ ہے۔ وہ سب کے سروں پر دھماکہ کرتے ہوئے بولے، کیا مطلب، کیا ارشان کی بیوی ہے وہ؟ شمیم بیگم ایک دم حیرت سے چلائی، تو تم کیا سمجھ کر اس پر ظلم ہونے دے رہی تھی بہو؟ دادا جان نے ایک کاٹدار نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تو وہ منمنا کر رہ گئی، مگر دار جی ہم کیسے اس لڑکی کو بہو بنا سکتے ہیں جو ونی کی گئی ہو؟ اس کے لیے تو میں نے اتنی اچھی لڑکی سوچ رکھی تھی، وہ دل مسوستے ہوئے بولی، جبکہ وہ سر جھٹکے کھانے سے اٹھ کر جا چکے تھے، جبکہ وہ اپنی ماں کو بے بس نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
آپ کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا امی۔ یہ کہتے وہ بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس طرح ہی 1 ہفتہ گزر چکا تھا جہاں وہ لوگ اس کو مارنے سے باز نہیں آ رہے تھے، لیکن طنز کے نشتر چلانے سے ابھی بھی وہ باز نہ آتی۔ اس کی چچی اور اس کی ساس بھی اس کو اس بات کا بار بار تانا دیتی رہتی کہ وہ تو ونی میں آئی ہے، وہ ضرور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ اب تو اس کے کان بھی پک چکے تھے یہ باتیں سن سن کر۔ اس کا دل تو بہت کرتا تھا کہ انہیں اچھی طرح جواب دے کہ آپ کا بیٹا تو پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا ہے، مگر وہ یہ بات زبان تک نہ لا پا رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر سوتن سہنے کا جگرا نہ تھا۔ لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی، جس دن ارشان نے ان سے کہہ دیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو ضرور وہ اس کو اس گھر میں بہو بنا کر لے آئیں گے، اور وہ اس دن کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ آج رات وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کی نظر ارشان کے لارج سائز تصویر پر گئی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اس لڑکے کو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا تھا۔ وہ اس کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا ونی ہوتے ہوئے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے باغ میں ملتا تھا، مگر اب اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا تم بھی ان سب کی طرح ہی ہو گئے ہو؟ تم بھی آتے ہی مجھے مارو گے، وہ اس گھر سے نکال پھینکو گے۔ وہ اس کی تصویر سے ہم کلام تھی۔ جب ہم نہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آئی، چلو میرے ساتھ چلو، اس کو جلدی سے پکڑتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جا چکی تھی اور اس کے منہ پر ہلکا پھلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم میرے ساتھ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے چھمبے سے بولی۔ تم چپ کر کے بیٹھی رہو اور فٹافٹ یہ ڈریس پہن کر آؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ جانتی بھی ہو یہ نیا ڈریس تم مجھے پہننے کے لیے دے رہی ہو، لیکن بعد میں تمہاری ماں اور چاچو کیا حال کریں گے میرا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے واش روم میں دھکیل گئی۔ اگر تم یہ پہن کر نہ آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ اس کو دھمکی دینا نہ بولی تھی جب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر گئی تھی اور لباس تبدیل کرتے ہی باہر آئی۔ وہ اس وقت انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اب تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ جیسی وہ اسے کمرے میں لائی اور بیڈ پر بٹھایا تو وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی پل وہ دوپٹے سے اس کا گھونگھٹ نکال گئی، وہ ششت ہی تو رہ گئی تھی۔ خاموشی سے، بیٹا بھائی اندر آنے والے ہیں اور ان کے آنے تک تم یہیں بیٹھی رہو گی۔ اگر تم نے یہاں سے 1 انچ بھی ہلنے کی کوشش کی تو دیکھنا تمہاری یہ دوستی ختم، سمجھ گئی؟ وہ یہ کہتے چھپاک سے باہر بھاگ گئی، کیونکہ ارشان اندر آنے ہی والا تھا، جبکہ وہ ڈری سہمی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کو یہاں ایسی حالت میں دیکھ وہ کیا سوچے گا؟ وہ اس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے بیٹھی ہے، لیکن وہ تو ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو بھر آئے تھے۔ کیا وہ اس لڑکے کے لیے سج سنور کر بیٹھی تھی جو کسی اور سے محبت کرتا تھا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے یہ سب تیاری نوچ کر اٹھ کر جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے دروازہ دھڑام سے کھلا اور ارشان تن فن کرتے ہوئے اندر آیا۔ یہ تمبو کس لیے اوڑھ کر بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگا میں آؤں گا تمہارا گھونگھٹ اٹھا کر تمہیں خراج تحسین پیش کروں گا؟ وہ جھوک، تو میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو اور کچھ نہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو دعوتی عام بنا کر میرے سامنے پیش کرنے مجھے لبھانے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ جاؤ اور آزاد ہو اس جھنجھٹ سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے کاٹدار لہجے میں بولا، جبکہ اس کو وہیں ساکت بیٹھے ہوئے دیکھ ارشان خان کو جھی بھر کر تاؤ آیا تھا، اور وہ غصے سے فنفناتے اس کے قریب آتے اس کو جھٹکے سے بازو سے دبوچتے ہوئے کھڑا کیا۔ ابھی تک اس کے چہرے پر گھونگھٹ ویسے ہی پڑا تھا، لیکن اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن سن کر بس کر دیجئے، مجھے بھی کوئی آپ سے شادی کا شوق نہیں تھا، مجبوری کی خاطر ہی مجھے یہ زہر کا گھونٹ بھرنا پڑا، اور وہ میں نے بھرا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی توپ چیز ہیں جس کے لیے میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں؟ اگر آپ کی بہن زبردستی نہ کرتی میں آپ کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہوتی، کیونکہ آپ جیسا شخص اتنا حقیر ہے میری نظروں میں، جو اپنی بیوی کو نہ بچا سکا وہ اس کی حفاظت کیا کرے گا؟ آپ کو تو دوسری عورت چاہیے، دوسری عورت ہی آپ کو مبارک ہو۔ میں بھی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتی، سمجھے آپ؟ وہ تڑپ کر گھونگھٹ کے نیچے سے چلائی، جب سے اس کا یہ کڑاکے دار انداز اسے سہانا گیا تھا۔ آخر ونی میں آئی ہوئی لڑکی
اس سے زبان لڑانے کی بھی جرت کیسے کر سکتی تھی؟ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا، وہ بھی ارشان خان تھا۔ اس سے بھلا کہاں گوارا تھا کہ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی اس سے زبان لڑائے؟ تبھی اسے سختی سے ڈریسنگ روم میں دھکیل گیا اور خود کمرے میں غصے سے چکر لگانے لگا۔ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اس بنی کی گئی لڑکی کو اس کے سر پر تھوپ دیا۔ آخر اب وہ اپنی محبت کو کیا جواب دیتا؟ حجاب جو اپنے کمرے میں آنسو بہا رہی تھی، اس کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی میں پیوست ہو چکی تھی۔ اس ستم ظریفی پر اس کی آنکھیں لہو برسا رہی تھی۔ اپنا آپ اتنا بے مول کبھی نہ لگا تھا جتنا آج لگا تھا۔ وہ بے ساختہ خود کے تنگ سے لہنگے سے جدا کرتی بڑی مشکل سے سفید لباس میں لڑکھڑاتے باہر آئے، کیونکہ اس کا جسم بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہ پہلے ہی بیڈ پر دراز تھا۔ ادھر سونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی تمہارے یہاں سونے کی اوقات ہے، اس لیے زمین پر بستر بچھاؤ اپنا۔ وہ یہ کہتے وہ اسے صاف نیچا دکھانا چاہتا تھا اور یہ جتانا چاہتا تھا اس کی زندگی میں اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، تاکہ اسے پہلے سے ہی احساس رہے کہ اسے ارشان سے کوئی بھی امیدیں نہیں باندھنی۔ اس لیے وہ اپنا رویہ اتنا تلخ کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہی رویہ آگے اس کو کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ مجھے بھی آپ سے کسی اچھی بات کی توقع تھی ہی نہیں۔ آپ جیسا چھوٹا شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ زمین پر سونے کا کہہ رہے ہیں تو فکر مت کریے۔ اتنے دنوں سے زمین پر ہی سو رہی تھی، اس سے کئی سخت کام کر چکی ہوں اور میں آپ کی ماں اور چچی کی ماریں بھی سہ چکی ہوں، یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے وہ ایک پتلا سا بستر نیچے بچھاتے ہوئے نیچے لیٹنے لگی۔ جب ارشان نے کاٹ دار نگاہ اس پر ڈالی، مگر جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی لڑکی پر نگاہ پڑتے اس کی تو جیسے زبان تالو سے جا چپکی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ اس کی پہلی محبت تھی، جس سے ملاقات اس کی جھیل کے کنارے ہوئی تھی، جس سے وہ محبت کا دعوے دار تھا۔ تو کیا وہ اتنے عرصے سے اپنی محبت سے دور رہ رہا تھا؟ کیا وہ اتنے عرصے سے اپنی محبت کو سزا کی بھٹی میں جھونک کر جا چکا تھا؟ یہ وہ لڑکی تو کہیں سے نہ لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے تھے، ہونٹ کے قریب زخم تھا، ہاتھوں میں آبلے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم تیر کی تیزی سے اٹھا تھا اور اس کے پاس جا پہنچا، جبکہ اس کے تیزی سے اس کے پاس آ جانے پر اور جھنجھوڑنے پر کراہ اٹھی۔ چھوڑیے مجھے، اب کیا پاگل ہو چکے ہیں؟ پہلے جو مجھے زخم دیے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جہاں اس کی کلائی پہلے ہی زخمی تھی اور خون سے رس رہی تھی۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا اور اسے بیڈ پر زبردستی بٹھاتے اس کی پٹی کرنے لگا تھا۔ کہیں آپ کے سر پر تو نہیں کوئی چوٹ لگ گئی؟ آخر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ مجھے کھری کھری سنا رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ آپ کی زندگی میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ پھر یہ سورج کہاں سے نکل آیا؟ وہ تاک تاک کر اس پر وار کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ لب بینچ اس کی ایک ایک کڑوی کو سیلی بات سنتا چلا جا رہا تھا اور آگے سے اف بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں غلط تھا، مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہتے وہ اس کا منہ کھلا چھوڑ چکا تھا۔ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، مجھے نیچا دکھا رہے ہیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کاٹتا نگاہ ڈھالتے ہوئے بولی، جب وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ میں نے کہا نا، میں اپنی ساری باتوں پر نادم ہوں۔ میں ایسا نہیں ہوں، مگر غصہ میرے سر پر سوار ہو گیا تھا، اس لیے تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ اسے مشکوک انداز میں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے 2 میٹھے بول اسے 1 ہفتے پر بھاری ہیں جو میں نے اذیتوں کے در پر گزارے؟ بالکل بھی نہیں۔ ان زخموں کا مداوع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے ہاتھ اسے دکھائے اور بازوؤں پر پڑے وہ نیل جو شادی بیگم نے ملے تھے، جس پر وہ لب کاٹ کے رہ گیا۔ نہ کسی اور کو تم پر اب کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ میں آ گیا ہوں نا، اب سے حفاظت تمہاری میں ہی کروں گا، وہ عزت بھی میں ہی کرواؤں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک دم اس کو دھکا دیتے ہوئے کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گئی تھی، جو وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی جانب دیکھتے ششت سا بولا، یہ جب تک اپنے عمل سے کچھ کر کے نہ دکھا دیں تب تک میرے ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے وہ دوبارہ زمین پر لیٹنے لگی تھی۔
جب وہ ایک دم اس کو اپنی جھولی میں بھرتے بیڈ پر لٹا گیا۔ میں نے کہا چھوڑیں، میں نیچے سوں گی، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تھا۔ آپ کے برابر سونا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، وہ اس کی آغوش میں جھٹ پٹاتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ زبردستی تھام کر بیڈ سے لگا گیا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قفل لگا گیا، جبکہ وہ آنکھیں بڑی کیے اس سے چھوٹنے کی تگدو کر رہی تھی، اور کافی سانسیں اپنے اندر انڈھیلنے کے بعد اس نے اس کی جان بخشی کی تھی۔ اگر اب بھی تمہیں نیچے ہی سونا ہے تو بتاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ نیچے ہی ایڈجسٹ ہو جاتا ہوں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے کس کر اپنے سینے میں بیچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے اسے دھکیلتے ہوئے کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔ اس کا کپ کپاتا وجود دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی، مگر اس کے نیند میں جاتے ہی اس کی نیند آنکھوں سے جیسے اڑ سی گئی۔ آخر کیسے وہ اپنی زندگی کو اس دوزخ میں چھوڑ گیا تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کا مقام خود ہی اسے دلائے گا۔ جیسے ہی وہ سویا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ زور سے بجنے لگا۔ اس نے دیکھا صبح کے 7 بج چکے تھے۔ اس کی کچھ ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ دیکھا دروازہ دھڑ دھڑانے کی وجہ سے وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر ڈر محسوس کر وہ اس کا ہاتھ تھام کے رہ گیا اور اسے اپنی آغوش میں بھرا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، دروازہ کھولنے دیں۔ آپ جانتے بھی ہیں ذرا سی بھی دیر ہوگی تو آپ کی ماں اور چچی تانے دے کر میری زندگی عذاب کر ڈالیں گی۔ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ نفی میں سر ہلا کر اسے اپنے اندر بھیج گیا اور اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ آپ کو یہ زیادہ چھچور پن جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس طرح کرنے سے میں آپ کی طرف نہیں ہو جاؤں گی، نہ ہی آپ کو معاف کروں گی اتنی آسانی سے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے شکوہ کن آنکھوں سے بولی، جب وہ اس کے لبوں سے سارے اعتراضات چن گیا۔ نہیں کرنا معاف تو نہ کرو، مگر مجھے اپنے عمل سے ثابت تو کرنے دو۔ وہ اس کو وہیں بستر میں چھوڑ کر اٹھا تھا اور دروازہ کھولا، جہاں اس کی ماں اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کو دیکھتے ان کے چہرے پر نرم تاثرات آئے۔ بیٹا تم کب آئے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں تو رات کو ہی آ گیا تھا امی، آپ کو کیا کام ہے؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اس سے کام ہے، اس کو بھیجو، ناشتہ بنوانا ہے سب کا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی، جب وہ بڑے آرام سے ان کی آگے بولا، وہ کہ ملازم نہیں ہے جو سب کا ناشتہ بنائے گی، ہمارے گھر میں پہلے جیسے ناشتہ بنتا ہے ویسے ہی آج بھی بنے گا، میں اس کو اپنے ساتھ لے آؤں گا کیونکہ وہ بیوی ہے میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ وہ ششت سی آنکھیں پھاڑے اس کے بدلے رویے دیکھتے رہ گئی، جبکہ وہ اب بھی وہیں حیرت سے بت بنی پڑی تھی۔ اب چلیں، بھوک نہیں لگی کیا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا تھا۔ اسے وہی کپڑے پہننے کو دیے جو پہلے پہن رکھے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے واش روم میں دھکیل چکا تھا کہ وہ حیرت زدہ سی دوبارہ ویسے ہی تیار ہوئی جیسے رات کو، کیونکہ وہ اس کے سر پر کھڑا اسے تیار کروا رہا تھا۔ چلو اب۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ نیچے گیا تو سارے ہی اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ سب سے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی اور پھر خود بیٹھا تھا اور اس کی پلیٹ میں کھانا نکال نکال کر دینے لگا۔ اپنے بھائی پر نظر پڑتے ہی ہمنا کی ہنسی باہر آنے والی ہو گئی تھی، مگر وہ دل سے بہت خوش تھی، جبکہ اس کی چچی اس کو دیکھتے ہوئے سلگ سی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ارشان؟ تمہیں پتہ ہے نا یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، پھر اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے بولی، بے شک یہ لڑکی ونی میں آئی ہے، لیکن آپ کیوں بھول رہی ہیں کہ یہ حجاب ارشان خان ہے، اس کے آگے میرا نام لگتا ہے، اور جہاں میرا نام لگ جائے وہاں عزت کو آنا لازمی ہو جاتا ہے، سمجھ گئی ہیں نا آپ؟ مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ اس بات کو یاد رکھیں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے انہیں باور کروانا نہیں بولا، اچھا ہوا تمہیں بھی عقل آ ہی گئی، چلو اپنی بیوی کے لیے کچھ تو کہا تم نے؟ دادا جان اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ وہ اس کایا پلٹ پر حیران تھی کہ سارے ارشان کے بولنے پر کیسے چپ سادھ گئے تھے۔ اور پھر اس نے دیکھا تھا رفتہ رفتہ سب بدلنے لگا۔ اس نے سب کے آگے کھڑے ہوتے اس کی ڈھال بن کر اس کو اس حویلی میں بڑی بہو کا مقام دلوایا تھا۔ جو نظریں اسے حقارت سے دیکھتی آج انہیں نظروں میں اسے عزت نظر آ رہی تھی۔ اب تو اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بدل چکا تھا۔ جب سے انہوں نے دیکھا تھا کہ ارشان اپنی بیوی کا دیوانہ ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی کی خوشی کو سب کی خوشی مانتے انہوں نے اس کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا،
اور اگلے ہی روز اس کو اپنی خاندانی زیور لا کر پہنائے، جبکہ وہ ششد سی ان کا یہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، شازیہ کی باتوں میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن پلیز سب باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنا۔ تم میری لاڈلی بہو ہو اور میرے لیے ہمیشہ عزیز رہو گی۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتی بولی تو اس کی آنکھیں بھی بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی آج یاد شدت سی آئی، جن کو اتنے عرصے سے دیکھا نہ تھا۔ آج بھی ارشان اسے ڈنر کروانے کے لیے باہر لے کر آیا۔ وہ کب سے کھوئی کھوئی سی کھانے میں چمچ چلا رہی تھی۔ کیا ہوا ڈارلنگ، تم کھانا صحیح سے نہیں کھا رہی؟ جلدی سے کھاؤ، پھر گھر جا کر میں نے تمہیں بھی تو کھانا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر انداز میں اس کے لبوں کو معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ آج کل وہ بات بات پہ ایسے ہی معنی خیز بات کر کے اسے چھوئی موئی سی بنا دیا کرتا، جبکہ وہ اسے گھور بھی نہ پاتی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں اگر علی بھائی زرماہا کو نہ لے جاتے تو آج ہماری دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، وہ بھی واپس آ جائیں گے، تمہیں اپنا مقام مل گیا ہے نا، تو زرماہا کو بھی مل جائے گا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لیکن لڑکیاں گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی عزت کو بھی باہر لے جا رہی ہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹکر ٹکر بولی، کیونکہ ہر لڑکی تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہوتی۔ وہ اس کا ناک دباتے ہوئے بولا تھا اور اس کا دھیان دوسری طرف لگایا۔ جیسے ہی وہ لوگ ڈنر کر کے واپس پہنچے تو حویلی میں علی اور زرماہا وہاں پہلے سے موجود تھے، جو گردن جھکائے کھڑے تھے۔ دھارجی کے آگے، نکل جاؤ اس حویلی سے، تمہاری جگہ اس حویلی میں نہیں ہے۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ اگر پسند کی شادی کرنی ہی تھی تو ہمیں بتاتے تو صحیح، یوں بھاگ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہمیں بتاتے تو تم لوگوں کو اور ہمیں بھی یہ سب نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، دادا جان، آپ ان کو بھی معاف کر دیں، یہ نفرت ہم کب تک اپنے سینے میں پالتے رہیں گے؟ سب کے لیے یہی اچھا ہے کہ ہم ایک نئی شروعات کریں اور ان کی زندگی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ دادا جان نے اس کی جانب دیکھا تھا، بیٹا سب سے زیادہ غلط تمہارے ساتھ ہوا ہے، سزا تو تمہیں بھگتنی پڑی ہے، تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے حجاب کے قریب آتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ نم آنکھوں سے علی کو دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ کی وجہ سے مجھے کیا کچھ نہیں سہنا پڑا، وہ شکوہ کو نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ ہاتھ جوڑتے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو حجاب، مجھے اندازہ نہ تھا کہ بابا میرے جانے کے بعد تمہیں سولی چڑھا دیں گے، اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ وہ اس کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولا، جب وہ ایک دم پیچھے ہٹی، اتنی آسانی سے میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ ہاں، مگر میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ باقی سب لوگ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ میں دو خاندانوں میں دشمنی نہیں چاہتی۔ یہ کہتے وہ ارشان کے ہاتھ تھام چکی تھی، جس نے تعریفی انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا۔ واقعی اس کے لیے بھی اس نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ زخم تھے جو مندمل ہونے میں وقت لیتے۔ خیر، اس کی بات پر شازیہ بیگم نے فوراً زرماہا کو گلے لگا لیا تھا، جبکہ خود بھی آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگی۔ معاف کر دینا بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا، اور تم نے اپنا دل بڑا کرتے ہوئے میری بیٹی کو سب سے معافی دلوائی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے معافی مانگتی، مگر کبھی کسی کی بیٹی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھیے گا، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ارشان کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اگلے 2 دن بعد ان دونوں جوڑوں کا دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا، جہاں اتنے سالوں بعد 2 خاندانوں میں صلح ہو گئی تھی۔ رات وہ دلہن بنی حجاب کو گود میں بھرے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اس کا کان کھینچ کر رہ گئی، آپ کو بڑی جلدی تھی وہاں سے بھاگنے کی؟ تو اور نہیں تو کیا، ہنی مون بھی تو بنانا ہے نا۔ نہ ٹینشن میں ذرا صحیح سے تمہارے قریب نہیں آ پایا، اب مزے سے سب شرم کے پردے گراؤں گا۔ اوہ مائی گاڈ، سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے۔ جانم، لیٹس کیری آن۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے، اسے جویلری سے آزاد کرتے، اپنی منمانی کرتے بولا، جبکہ وہ اس کو آنکھیں دکھا کر رہ گئی۔ جو پچھلے 1 ماہ سے آپ منا رہے ہیں وہ کیا بابا جی کا ٹھلو تھا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنگ کر بولی، جب وہ اسے اپنی آغوش میں بھرتے دوبارہ بیڈ پر لٹا گیا اور لائٹس بند کرتے اس کے وجود پر جا بجا
لب رکھنے لگا۔ ابھی بتا دیتا ہوں، تم خود گیس کر لینا، وہ اس پر لو بائٹس کرتے ہوئے بولا، جب پورے کمرے میں اس کی کھلکھلاہٹیں گونج اٹھی تھی۔